پاکستان میں آج امریکہ ان بوریا نشینوں کے ہاتھوں میں ظلم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اٹھ کر کہہ دے کہ وہاں پر امریکہ کو شکست نہیں ہوئی، کہہ ہی نہیں سکتا۔ ان کے اپنے رائٹر اور ان کے اپنے صحافی اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے اور پاکستان سے اڈوں کی بھیک مانگتا ہے۔ 20 سال وہاں پر لگائے، بالکل کھنڈر بنا دیا افغانستان کو، لیکن اللہ نے بوریا نشینوں کے نتیجے میں، ان کی جد و جہد کے نتیجے میں آج امریکہ کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر تھوڑی سی فوج رہ گئی ہے، اب نکالنے کے لیے مجبوری ہے۔ طالبان ہے کہ علاقے کے علاقے فتح کیے جا رہے ہیں، تقریباً 50 ضلع انہوں نے جو ہے فتح کر لی پچھلے چند دنوں میں۔ اللہ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو دکھایا کہ مسلمانوں اگر اللہ کی دعوت اور اللہ کے جہاد کو اختیار کرو گے، آج بھی تم ہی غالب، آج بھی تمہارا ہی جو ہے وہ دنیا میں توتی بولے گا، تم ہی کامیاب و کامران۔ لیکن اگر باطل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ گے، اگر باطل سے بھیک مانگو گے، اگر اسرائیل کی لپ جو ہے وہ چاپلوسی کرو گے، اگر امریکہ کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، وہ چائنا ہو، روس ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، جس طرح کل روس کے مقابلے پر امریکہ ہمیں اچھا لگتا تھا، آج چائنا ہمیں اچھا لگتا ہے۔ چائنا ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ بھی آنے والے وقت، جب تک اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہو، جب تک اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں یہ ہم کیا کریں کشمیر میں، فلسطین میں کیا کریں جی، تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہماری معیشت کو بھائی قیامت تک تمہاری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ معیشت ٹھیک ہوگی اس قرآن کو اختیار کرنے کے لیے، اس قرآن کو اختیار کیے بغیر تمہاری معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام میم۔ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب آ جائیں گے۔ اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی، اور وہ دن ہوگا کہ جب اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے۔ اللہ نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہ بڑا زبردست اور رحیم ہے۔ یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ محترم حضرات، سورہ روم کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورت اور یہ آیات اس دور میں نازل ہوئیں کہ جب ہجرت حبشہ کا سال تھا اور مسلمان مکہ میں انتہائی قسم پرسی اور پریشان کن حالت سے دوچار تھے، اور مکہ میں کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر وہاں سے ہجرت کر کے افریقہ اور حبشہ کی جانب جو ہے انہوں نے سفر کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اور اس موقع پر ایران نے روم کو مسلسل فتوحات کے نتیجے میں بالکل مغلوب کر دیا تھا، اور اب یوں نظر آتا تھا کہ شاید روم کی سلطنت مٹ جائے گی۔ تو ایسے ماحول میں اور ایسے دور میں اللہ مسلمانوں سے بھی وعدہ کر رہا ہے کہ ان قریب آپ بھی غالب آئیں گے اور خوشیاں منائیں گے چند سالوں کے بعد۔
اور رومیوں کے بارے میں بھی فرما رہا ہے کہ رومی بھی غالب آ جائیں گے. بظاہر یہ ایک انہونی بات ہے. عام انسان اگر عقل کی بات اگر اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے تو یہ بات بالکل سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ بالکل ایک سلطنت بالکل عروج پر ہو, کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے کے جو ہے وہ انتہا پر ہو, اور اس وقت اس کے زوال کی بات کی جائے اور پیشین گوئی کر دی جائے, اور جو بالکل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے اس کے عروج کی بات کر دی جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے کہ جو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے, اور مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جد و جہد کے نتیجے میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کا اعلان کیا تو اس وقت اور اس سے کچھ سال پہلے روم اور ایران یہ دو بڑی سلطنتیں تھیں, دو سپر پاور تھیں, اور صدیوں سے ان کے درمیان آپس میں جنگیں ہوتی چلی آ رہی تھیں. ایران کے پاس موجودہ ایران اور اس سے اوپر وسط ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں وہاں تک ان کی جو ہے وہ سلطنت تھی, اور روم جو ہے وہ جو موجودہ ترکی ہے یہ بھی, اور ساتھ یورپ کا بھی علاقہ, اور پھر یہ عرب کے جتنے علاقے تھے تقریباً شام, فلسطین, مصر, افریقہ کے اندر بھی آگے تک, یہ تمام علاقے روم کی سلطنت کے ماتحت تھے. اور فلسطین میں بیت المقدس میں رومیوں کا مقدس مقام تھا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے, اور وہ صلیب کہ جو معروف ہے کہ جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھایا گیا تھا سزا کے طور پر, وہ صلیب بھی وہاں پر ان کے پاس وہ متبرک صلیب بھی موجود تھی. نبوت سے 8 سال پہلے روم کا بادشاہ تھا مارس, اس کا نام تھا مورس, اور یہ اچھا بادشاہ تھا, اس کا تاریخ میں اچھے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے. لیکن ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کی, فوقاس نام کے ایک شخص نے, اور تخت پر قبضہ کر لیا, اور اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کیا, پھر بادشاہ کو قتل کیا گیا, پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بیٹیوں کو قتل کیا, پھر اس کی بیوی کو اور بیویوں کو قتل کیا. یعنی اس طریقے سے اس نے بالکل اس پورے خاندان کا صفایا کر دیا, اور پھر اہل روم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. اچھا, یہ وہ وقت تھا کہ جب ایران میں خسرو پرویز اس کی حکومت تھی, اور یہ ابھی جو ہے وہ نوجوان تھا, اور اس کی حکومت دلانے میں روم کے بادشاہ مورس کا بڑا کردار تھا, اس لیے یہ اس کو اپنا روحانی باپ کے کہا کرتا تھا. جب فوقاس نے آ کر ظلم و ستم کا بازار گرم کیا تو اپنے روحانی باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے اپنی فوجوں کو حرکت دی اور روم پر چڑھائی کر دی. اب ظاہر ہے کہ روم کے لوگ بادشاہ سے تنگ آ چکے تھے, اس لیے عوام نے فوجوں کا ساتھ نہیں دیا. فوج میں بھی بددلی تھی, ظاہر جب قیادت جیسی ہو ویسے ہی جو ہے وہ آگے اس کے مطابق سب کچھ ہونا ہوتا ہے. اور نتیجہ تن اس کو مسلسل شکست ہونا شروع ہوئی. یعنی 603 عیسوی میں اس نے حملہ کرنا شروع کیا, اور 7 سال کے بعد 610 عیسوی میں اس نے جو ہے وہ بے شمار اس کے علاقوں پر قبضہ کر لیا.
اور یہ وہی سال ہے 610 عیسوی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ایرانی فوجیں رومی مقبوضات کو فتح کرتی چلی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ مزید آگے بڑھے. اور یہ وہ تقریباً درمیان کے 6-8 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہجرت حبشہ تک، یہ کوئی 6-7-8 سال، ان میں انہوں نے یہ درمیان کے جتنے بھی علاقے تھے فلسطین فتح کر لیا، بیت المقدس، شام، اردن، لبنان جو آج کے علاقے ہیں، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر مصر یعنی افریقہ کے اندر جا پہنچے. اور 619 کو پورا مصر بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا. لیکن اس سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سال تھا اور ایران مسلسل فتوحات حاصل کر رہا تھا اور جو نیا ظالم بادشاہ ہے وہ اس کو نہیں روک پا رہا تھا، تو روم نے بغاوت کر دی. روم کے عوام میں بغاوت پھیل گئی اور ان کے امراء نے فوقاس کو تخت سے معزول کر دیا اور مدد کے لیے جو ہے وہ مصر کا اور جو افریقہ کا ان کا گورنر تھا اس سے درخواست کی کہ وہ آئے اور آ کر جو ہے وہ اقتدار سنبھالے. اس نے اپنے بیٹے ہرکل کو بھیجا اور اس نے جا کر روم کا اقتدار سنبھال کر گویا کہ 6 نبوت کے سال میں بادشاہ بدل گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایران کے بادشاہ نے خسرو پرویز نے تو بدلہ لینے کے لیے کہ میرے باپ کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے تو ظالم کا میں سرکوبی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن جب ظالم کی سرکوبی ہو گئی، ظالم ختم ہو گیا، تو اس کو واپس ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کا مقصد تو حل ہو گیا ہے. لیکن اقتدار کی ہرس وہ اس کو چین نہیں لینے دے رہی تھی. اس کی فوجیں آگے بڑھتی گئیں اور اگلے 8-9 سالوں میں اس نے پورے کے پورے روم کے علاقوں پر قبضہ کر لیا. اور روم کے پاس یہ قسطنطنیہ اور اس کے یورپ کی جانب کے کچھ علاقوں کے علاوہ سارے کا سارا علاقہ، یہ جتنا بھی آج عرب کے علاقے کہلاتے ہیں، سب کے سب ایران نے فتح کر لیا. یعنی یہ عروج کا سال تھا، ایران کے عروج کا سال تھا کہ اب اچھا جب ہرکل نے کہا کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں تو اس نے کہا کہ صلح ایک ہی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہرکل میرا مذہب بھی قبول کر لے اور خود اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر میری خدمت میں پیش کر دے. ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کو یہ کہنا یہ تو عملاً ناممکن بات ہے. اس نے بے شمار اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کی کہ ہم آپ کو آپ کا منہ مانگی چیزیں دیتے ہیں لیکن کسی طریقے سے ہم ہمارے ساتھ صلح کر لیں. لیکن طاقت کے نشے میں چور خسرو پرویز اس نے ہر بات سے انکار کر دیا. تو یہ وہ حالات تھے. اور پھر ان روم و ایران کی جنگوں میں جو تباہی ہوتی تھی، جو ظلم ہوتا تھا، یعنی جب فوج چڑھائی کرتی تھی تو ظاہر ہے کہ جو شہر جس سلطنت میں ہوتا تھا وہاں اس کی فوجیں ہوتی تھیں، شہریوں نے اسی کا ساتھ دینا ہوتا تھا. جب وہ علاقہ فتح ہوتا تو پھر وہاں پر فوجیوں کو بالکل آزاد چھوڑ دیا جاتا. وہ گھروں کے دروازے توڑتے، عورتوں کی عصمت دری کرتے، مردوں کو غلام بنا لیتے، گھروں کو آگ لگا دیتے، مال و اسباب لوٹ لیتے. اور جب 2, 3, 4, 5 دن کے بعد جب وہ اپنے پڑاؤ میں واپس جاتے تو شہر کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہوتے. اور پھر جب روم کی باری آتی تو دوسری سلطنت ظاہر ہے کہ کچھ سال کے بعد وہ دوبارہ اپنے علاقے واپس لینے کی کوشش کرتے تو پھر وہی تاریخ دہرائی جاتی. اب دوسری فوجیں آتی، وہ ان کو تحت ایک کرتی، وہ ان کی عصمت دری کرتی، وہ ان کے گھروں کو آگ لگاتی. کوئی ضابطہ اخلاق سرے سے موجود نہیں تھا.
وہ جو قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان کی جو بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو کر رہ گیا تھا. پوری دنیا فساد کا گھر بن چکی تھی، اور یہ مہذب علاقے یہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے اور لوگوں پر ظلم کرتے، اور لوگ دور دور تک ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کہیں کوئی عدل، کہیں کوئی انصاف، وہ بھی کوئی دنیا میں ممکن ہے. ایک طرف سے ایک سلطنت اٹھتی تھی تو وہ ظلم کا بازار گرم کرتی، جب دوسری اٹھتی انصاف کے نام پر، بدلہ لینے کے نام پر، تو وہ اس سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوتی. اور یوں دنیا بگاڑ کا گھر بن چکی تھی. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئی. یعنی مکہ میں مسلمان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں تھے، اور اچانک اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ عنقریب رومی غالب آ جائیں گے. اچھا، یہ ایک اور دلچسپ بات ہے کہ یہ عرب کا علاقہ یہ نسبتاً اپنے عقائد کے اعتبار سے ایرانیوں کے زیادہ قریب تھا، اور ایرانی چونکہ یمن میں ایرانیوں کا قبضہ تھا اور یمن ایک صوبہ تھا ان کا، اس لیے یمن بالکل ظاہر ہے کہ جزیرہ نما عرب کے ساتھ لگتا تھا. اس لیے یہ یمن کے اس گورنر کے ایک طرح سے متاحت تھے تو آزاد ہی، لیکن اگر کہیں کوئی شورش برپا ہوتی تو وہ کچھ چند بندے بھیجتا اور وہ یہ مغلوب ہو کر رہ جاتے. اور دوسری طرف عراق کہ جو ظاہر ہے کہ عربیوں کا علاقہ تھا وہ بھی ایران کے قبضے میں تھا. تو اس طرح سے یہ ایرانیوں کو اپنے قریب ترین سمجھتے تھے، اور جب ایرانی فتح یاب ہوتے تو یہ جشن منایا کرتے تھے مکہ والے، گویا کہ اس فتوحات کو اپنی فتوحات سمجھتے تھے. رومی اللہ کو ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے تھے، عیسائی تھے، تو مسلمان نسبتاً ان کو اپنے قریب سمجھتے تھے، اور کفار مکہ ایرانیوں کو اپنے قریب سمجھتے تھے. اب یک لخت اللہ کی آیات اترتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عنقریب رومی غالب آ جائیں گے. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے 46 ملکوں کی فوجوں کے ساتھ افغانستان پر حملہ کیا اور بالکل افغانستان پر مکمل قبضہ کر لیا، اور کوئی ایک چھوٹی سی مزاحمت بھی جو ہے وہ ان کے سامنے اب نہیں تھی، تو پوری دنیا نے یہ کہا کہ اب بھلا افغانستان کیسے اٹھ سکتا ہے، اب تو ختم ہو گیا. بھئی روس کے خلاف تو یہ پوری دنیا مجاہدین کے ساتھ تھی، لیکن اب تو کوئی بھی طالبان اور مجاہدین کے ساتھ دنیا کا کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے. پاکستان جیسا ملک بھی ان کے خلاف ہو گیا، اس نے امریکہ کو اڈے بھی دیے ہیں، ان کو سپورٹ بھی دی ہے، سب کچھ معلومات بھی فراہم کی ہیں. چین بھی ان کے خلاف ہے، روس بھی ان کے خلاف ہے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے. تو دنیا میں دور دور تک بڑے بڑے تجزیہ کار اور بڑے بڑے لکھنے والے وہ کہتے تھے کہ بس اب افغانستان میں کوئی مزاحمت نہیں ہو سکتی. لیکن چند لوگ جو اہل ایمان تھے اس وقت بھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کو یہاں سے شکست ہوگی. میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے یاد ہے کہ افغانستان پر امریکی حملے کے خلاف ہم جلوس نکالا کرتے تھے کچہری بازار میں. تو گھنٹہ گھر چوک میں کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ افغان آن ہیٹرک، کہ پہلے انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا اور پھر روس جیسی بڑی مشینری کو جو دنیا میں امریکہ بھی جس سے خوف زدہ تھا ان کو شکست دی، تباہ و برباد کر دیا. اور اب یہ امریکہ آیا ہے تو یہ گویا کہ اب افغان عوام نے تیسری فتح حاصل کر کے ہیٹرک کرنی ہے. آج اللہ نے ہماری بات سچ ثابت کی ہے. بالکل اسی طرح
جب سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، اور پھر ساتھ اگلی بات کی کہ مسلمان بھی غالب آ جائیں گے، تو مکہ والے تو ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے۔ اچھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جب اس آیت کا پتہ چلا تو قریش کے لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی عزت کرتے تھے، ظاہر ہے ان کا ایک بڑا مرتبہ اور مقام تھا۔ معراج کے موقع پر بھی بعد میں انہوں نے ان سے کہا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، تمہارا دوست تو کہتا ہے میں آسمانوں کی بھی سیر کر رہا ہوں، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ ہاں اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے۔ اور یہاں پر بھی جب انہوں نے مذاق اڑایا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس لیے یہ سچا ہے۔ انہوں نے کہا یہ ممکن کس طرح ہو سکتا ہے؟ رومی تو ذلیل سے ذلیل معاہدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں اس حال میں چھوڑ دیا جائے۔ ایران کی لاکھوں کی فوجیں سمندر کے کنارے پر موجود ہے، اور چھوٹا سا سمندر ہے درمیان میں، اور آگے قسطنطنیہ کی فضیلیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ سارے علاقے ان کے فتح ہو چکے ہیں، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ابی ابن خلف جو قریش کا ایک سردار تھا، اس سے حضرت ابو بکر صدیق کی بحث ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اچھا ابو بکر، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہاری بات سچی ہے تو شرط لگا لو۔ ان کا لگا لو، اس وقت شرط منع نہیں ہوئی تھی۔ شرط یہ طے ہو گئی کہ 3 سال کے بعد اگر رومی غالب آ گئے تو ابی ابن خلف 10 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق کو دے گا، اور اگر رومی غالب نہ آ سکے تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان کو 10 اونٹ دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ واپس جاؤ اور شرط میں تبدیلی کرو، کیونکہ قرآن کی جو آیات اور ان کے الفاظ ہیں ان سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ پیریڈ اور یہ دور تقریباً 10 سال کا ہوگا، اس لیے عرصہ بھی بڑھا دو، اونٹ بھی بڑھا دو۔ ابو بکر گئے، جا کر کہنے لگے کہ بھی بات یہ ہے کہ اونٹ ڈبل 10 گنا اور یہ بھی 10 سال۔ اس نے وہ خوش ہوئی، اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، مجھے تو 10 سال کے بعد 100 اونٹ ملیں گے۔ تو شرط یہ طے ہو گئی کہ 10 سال کے بعد اگر قرآن کی بات سچی ہوئی تو 100 اونٹ ابی ابن خلف جو ہے اس کو حضرت ابوبکر صدیق کو دینا پڑیں گے، اور اگر غلط ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ سال گزرے، پھر مزید کچھ سالوں میں 2-3 سالوں میں روم کی سلطنت مزید مشکل میں آتی چلی گئی، لیکن پھر یک لخت جب تمام دروازے بند ہو گئے تو بادشاہ روم ہرقل اس نے کلیسا سے قرضہ لیا، اس کے پاس فوجیں تیار کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، اس وقت بھی ان کے جو ہے وہ کلیسا نے اس کو سود پر قرضہ دیا۔ پھر وہ نکلا، سامنے تو نہیں آ سکتا تھا، پچھلی سائڈ پر وسط ایشیا کی ریاستوں کی طرف سے، آذربائیجان کی طرف سے یک لخت اس نے فوج لے کر ایران کے علاقوں پر حملہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ ان کو شکستیں دینا شروع کر دی۔ اچھا، یہی وہ وقت ہے، دلچسپی کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ کیا، یہ غالباً 6 یا 7ویں ہجری کی بات ہے، جب آپ نے عمرہ کیا تو واپسی پر آپ نے خطوط لکھے بڑے بڑے بادشاہوں کو، کیسر کو بھی، ہرقل کو بھی لکھا، کیسر روم کو، اور کسرا ایران خسرو پرویز کو بھی لکھا، جو اس وقت طاقت کے نشے میں چور تھا، اور اس کو خط لکھ کر اللہ کے دین کی دعوت دی۔ ہرقل جو ہے اس نے تو بڑی عزت کی اور حضور کے جو ہے وہ ایلچی کی عزت کی، سوال و جواب کیے، لیکن خسرو پرویز کو جو طاقت کے نشے میں چور تھا اس نے آپ کا خط مبارک پھاڑ دیا۔
آپ کے خط مبارک کی حد تک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اس نے ہمارے خط کو پھاڑا, تار تار کیا, اللہ نے اس کی سلطنت کو تار تار کر دیا. اور پھر سال نہیں گزرا کہ ہرکل جو ہے کیسر روم اپنی فوجیں لے کر آذربائیجان اور پھر اگلا اور نیچے والی جتنے بھی روم کے علاقے ہیں یہ موجود رہے. اس نے اوپر شمال کی جانب سے حملہ کرتے ہوئے 2-3 سالوں میں جا کر ایران کا جو دارالحکومت مدائن تھا اس پر قبضہ کر لیا. بالکل انہونی, ناممکنات. لیکن اللہ کے کتاب میں اگر کوئی وعدہ ہے تو وہ جھوٹا ہو نہیں سکتا. اور یہ وہ وقت تھا جب اس نے حملے شروع کیے, تو یہ اس وقت صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور مسلمان ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے تھے اور اسلام عرب میں پھیل رہا تھا. اور جب اس نے ایران کی سلطنت کو تحت دیکھ کیا تو اس وقت فتح مکہ, یعنی اس وقت جو ہے وہ مسلمان فتوحات کی جانب جو ہے وہ آگے بڑھ رہے تھے. تو یہ اصل میں قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے. قرآن تو یہ واقعات بیان کرتا ہے کہ لوگوں کے دل کی آنکھوں کو کھولے اور لوگ جو ہے اس سے عبرت پکڑیں. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, اللہ تعالیٰ کو بگاڑ پسند نہیں ہے, ظلم پسند نہیں ہے. کو مسلمان کرے یا کافر کرے, جب کسی قوم میں بگاڑ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ بگاڑ پیدا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معزول کر دیتا ہے اور اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, خواہ وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اور جب کوئی قوم دنیا میں امن پیدا کرتی ہے, دنیا میں جو ہے وہ عدل کا ماحول پیدا کرتی ہے اور ظلم کا خاتمہ کرتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج بخشتا ہے. کسی قوم کو موقع دیا جاتا ہے کہ کیا وہ ظلم کی جانب آگے بڑھ رہی ہے یا عدل کی جانب آگے بڑھ رہی ہے, ورنہ اس کی جگہ پر دوسری قوم اٹھا دی جاتی ہے. مسلمانوں میں جب تک خیر غالب رہی, مسلمان دنیا میں غالب رہے, لیکن جب خیر اٹھ گئی اللہ تعالیٰ نے یورپ کو دنیا کے اقتدار دے دیا. ہم کو اللہ کے رشتہ دار نہیں ہیں کہ جو چاہیں کرتے رہیں, کلمہ گو ہیں تو ہمیں اللہ عروج بخشے گا. اس نے بنی اسرائیل کے واقعات قرآن میں بیان کیے ہیں کہ مسلمانوں عبرت حاصل کر لو. بنی اسرائیل کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے رشتہ دار کہتے تھے, جن میں ہر وقت کوئی نبی رہتا تھا, انبیاء کے رشتہ دار تھے, اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا. اگر انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمیں کیوں چھوڑے. اور پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. آج سے 30 سال پہلے دنیا میں 40 سال پہلے دنیا میں 2 بڑی سپر پاور تھی. جس طرح روم اور ایران تھی, اس طرح امریکہ اور روس تھی, اور دونوں جو ہے وہ آپس میں ہر جگہ ان کی چپکلش تھی. لیکن روس نسبتاً زیادہ ظلم کرتا تھا. امریکہ اس وقت اس نے ایک لبادہ اڑا ہوا تھا. روس نے کھلم کھلا اللہ کو چیلنج کیا. ان کا جو صدر تھا اسٹالن, اس نے کہا جب وہ جو ہے وہ سیر کر رہے اوپر اور سب سے پہلے وہ خلا میں گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اوپر خلا تک سے ہوئے ہیں, ہمیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ کہیں نظر نہیں آیا. اللہ کو چیلنج کیا. اور پھر جب انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا ہے تو شروع میں تو یوں لگتا تھا کہ بس سب کچھ ان کے قبضے میں آ گیا, لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے جہاد شروع ہوا اور 10 سال کے بعد روس کو وہاں سے نکلنا پڑا اور زمانے میں پھر ان کا نشان تک غائب ہو گیا. ایسا روس ٹوٹا کہ 17 ریاستیں اس سے آزاد ہوئی. 17 ریاستیں, آذربائیجان, ازبکستان, آرمینیا
وغیرہ وغیرہ، جن پر اس نے ظلم کر کے قبضہ جمایا ہوا تھا، قتل عام کر کے قبضہ جمایا ہوا تھا. اللہ کے بندوں نے دنیا سے جس طرح اس وقت اللہ کے نبی کا خط پھاڑنے کے نتیجے میں خسرو پرویز کی سلطنت تہہ تیغ ہو گئی، اور پھر بعد میں حضرت عمر فاروق کے دور میں اور اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں پورے کا پورا ایران فتح ہو گیا، اسی طرح یہاں پر روس کا خاتمہ ہو گیا. لیکن پھر وہاں پر بھی روم کی سلطنت جب طاقت میں آئی تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو اپنا حریف سمجھا، اور یہاں پر بھی جب امریکہ طاقت میں آیا تو اس نے بھی مسلمانوں کو اپنا حریف سمجھا. اور کیسر روم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایلچی شام میں قتل ہوتا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر بھیجتے ہیں، تو اس کے مقابلے پر کیسر روم 1,00,000 کا لشکر لے کر مقابلے پر آتا ہے. اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں مسلمان جو ہے وہ نہ چڑھ دوڑے. نتیجتاً وہ 3000 پر بھی 1,00,000 اور 1,25,000 کا لشکر غالب نہیں آ سکتا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب 30,000 کا لشکر لے کر نکلتے ہیں تو پھر کیسر روم جو اس وقت واحد سپر پاور ہے اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کے مقابلے پر آ سکے. اور پھر چند اگلے 8-10 سالوں میں ایران تو فتح ہو ہی رہا ہے، شام بھی، بیت المقدس بھی، اردن بھی، حتیٰ کہ مصر بھی، اور سارے کا سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح مسلمانوں کے ہاتھ میں واحد سپر پاور روم ذلیل و رسوا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں دکھایا ہے کہ افغانستان میں آج امریکہ ان بوریا نشینوں کے ہاتھوں میں ظلم جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ دنیا میں کوئی ایک ایسا شخص ہے جو اٹھ کر کہہ دے کہ وہاں پر امریکہ کو شکست نہیں ہوئی؟ کہہ ہی نہیں سکتے. ان کے اپنے رائٹر اور ان کے اپنے صحافی اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان سے اڈوں کی بھیک مانگتا پھرتا ہے. 20 سال وہاں پر لگائے، بالکل کھنڈر بنا دیا افغانستان کو، لیکن اللہ نے بوریا نشینوں کے نتیجے میں، ان کی جد و جہد کے نتیجے میں آج امریکہ کو وہاں سے ذلیل و رسوا کر دیا. تھوڑی سی فوج رہ گئی ہے، اب نکالنے کے لیے مجبوری ہے. طالبان ہے کہ علاقے کے علاقے فتح کیے جا رہے ہیں، تقریباً 50 ضلع انہوں نے جو ہے فتح کر لی ہیں پچھلے چند دنوں میں. اللہ نے اس دنیا میں مسلمانوں کو دکھایا کہ مسلمانوں اگر اللہ کی دعوت اور اللہ کے جہاد کو اختیار کرو گے آج بھی تم ہی غالب ہو، آج بھی تمہارا ہی جو ہے وہ دنیا میں توتی بولے گا، تم ہی کامیاب و کامران ہو. لیکن اگر باطل کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ گے، اگر باطل سے بھیک مانگو گے، اگر اسرائیل کی لپ جو ہے وہ چاپلوسی کرو گے، اگر امریکہ کے پیچھے پیچھے بھاگو گے، وہ چائنا ہو، روس ہو، امریکہ ہو، جو بھی ہو، یہ باطل قوتیں ہیں. جس طرح کل روس کے مقابلے پر امریکہ ہمیں اچھا لگتا تھا، آج چائنا ہمیں اچھا لگتا ہے. کل چائنا ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ بھی آنے والے وقت میں پتہ چل جائے گا. جب تک اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں جی ہم کیا کریں کشمیر میں، جی فلسطین میں کیا کریں، جی ہم تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جی ہماری معیشت، او بھائی قیامت تک تمہاری معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. معیشت ٹھیک ہوگی اس قرآن کو اختیار کرنے کے نتیجے میں. اس قرآن کو اختیار کیے بغیر تمہاری معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. پچھلے کتنے عرصے میں تو نہیں ہوئی، اب کیسے ہوگی بھائی؟ قرضے ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ادھر ایٹم بم ہے، میزائل پہ میزائل ہیں، فوج پہ فوج ہے، جرنیل پہ جرنیل ہیں، طاقت پہ طاقت ہے، دوسری طرف ذلت ہے، مسکنت ہے، لاچاری ہے، دوسری طرف وہ ہے. اللہ تعالیٰ کی یا وہ رسی کو پکڑے بغیر کامیابی ممکن
نہیں میرے دوستو، افغانستان کے بوریا نشینوں نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. اس لیے یہ اور وہ اور اف اور فلاں اگر ایسے ہوا اور آج تو حالات اچھے نہیں ہیں جی، ذرا جو ہے وہ یہ پیٹ پر پتھر باندھ کر نکلنا پڑے گا. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. فلسطینی لوگوں نے پتھروں کے ذریعے سے اور چھوٹے چھوٹے میزائلوں کے نتیجے میں ابھی چند دن پہلے اسرائیل کو شکست دیا کہ نہیں دی؟ بتائیں مجھے. قربانی دینا پڑتی ہے، قربانی کے بغیر کوئی کامیابی ممکن نہیں ہے. اس لیے وہ لوگ کہ جو غیروں کے اعلی کار ہیں، جو غیروں کے نوکر اور چاکر اور غلام ہیں، ان کے پیچھے چل کر اس پاکستان میں نہ ترقی آ سکتی ہے، نہ پاکستان کی سربلندی ہو سکتی. یہ تو اسلام کے نام لیواؤں کے ساتھ ہی چلنے کے نتیجے میں ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.